بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث پورے عربی میں پڑھنے کا، پڑھ کے سناؤ، عربی میں پڑھ کے سناؤ، چاہے سمجھ میں آؤ چاہے نہ سمجھ میں آؤ، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس کا مطلب بتاؤ۔ اسی طرح قرآن کی آیتیں عربی میں پڑھ کے سناؤ، پڑھ کے سناؤ، یہ بھی ہو سکتا، لیکن مقصد سمجھانا ہے۔ ہماری سوئی ہوئی قوم کو سلانا نہیں ہے، جگانا ہے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم عربی سے نا واقف ہیں، ہم کو عربی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہماری اپنی زبان میں ہم کو اگر ہماری کوئی تعریف کر دے تو بھی سمجھ میں آتا، اگر کوئی برائی کرے گا تو بھی سمجھ میں آتا۔ عربی سے نا واقف ہونے کی وجہ سے ہم کو عربی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے واسطے زیادہ سے زیادہ زور سمجھانے والی باتوں کے اوپر ہوتا۔ میں عربی کا استعمال زیادہ نہیں کرتی۔ دین کی ایک مثال سے میں بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، اللہ کرے کہ سب کے سمجھ میں آئے۔ ہمارے بازاروں میں ابھی کیا کیا بکتا، کیا کیا چیزیں، یا تو خواہش کی رہیں گی یا تو ضرورت کی رہیں گی۔ دیکھو، پہننے کی چیز بکیں گی، اوڑھنے کی چیز بکیں گی، اور بازار میں کہ ہر چیز دیکھو، شو شا کی ایک سے ایک دکھاوے کی چیز بکیں گی، اور کھانے پینے کی چیز دکھیں گی، ہوٹل نظر آئیں گے جگہ جگہ پہ۔ اب یہ سب دیکھنے کے بعد یہ سوچو کہ یہ جو بازاروں میں وہاں پہ آیا، یہ خود بخود تھوڑی آیا، کس نے اس کو لے کر آیا؟ جب وہاں آیا نا، انسان کے اندر کی جو ڈیمانڈ ہے، جو ضرورت ہے، وہ ہر چیز ہم کو وہاں نظر آئیں گی۔ اب اس میں ایک دم غور طلب بات یہ ہے کہ اگر نظر نہیں آئیں گا نا تو صرف ہدایت کی چیزیں وہاں پہ نظر نہیں آئیں گی۔ ہماری زندگیوں میں تم ہدایت کی ویلیو کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا کے بازار میں ہر چیز ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ہدایت کی چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے گھر میں بھی، گھر کے ایک سامان کو دیکھو کہ ہم نے کیا کیا لائے، بہت چیزیں نظر آئیں گی تم کو، دکھاوے کی، شو شا کی، کھیلنے کی، گیم کی۔